صحافی اور اینکر آسمہ شیرازی نے بی بی سی کی ویب سائٹ کے لیے کالم کیا لکھ دیا، طوفان مچ گیا۔ کالم اس وقت آپ کے سامنے ہے جس کے اندر انہوں نے جادو ٹونے کے کچھ استعارے استعمال کیے ہیں اور تحریر میں انہوں نے واضح اشارے دیے ہیں کہ ملک کے اندر ان کے خیال کے مطابق سیاسی طور پر تبدیلی آنے کے امکانات کیا ہیں، اور ساتھ یہ بھی بات کی ہے کہ تبدیلی سیاسی طور پر اگر آئے گی تو کس کس انداز سے ممکنہ طور پر آ سکتی ہے۔ سول ملٹری ریلیشنز کا بھی اس کے اندر ذکر ہے، لیکن جو جملوں کی ساخت ہے اور جو انداز ہے تحریر کا، اس کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے۔ وہ جنتر منتر کی بات کر رہی ہیں، وہ بکروں اور بکریوں کے خون کی بات کر رہی ہیں، وہ جادو ٹونے کی بات کر رہی ہیں، وہ موکلوں کی بات کر رہی ہیں، اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں، تو جس پر لوگ بہت نالاں ہوئے اور بحث چھڑ گئی۔ سنجیدہ صحافیوں نے بھی اس کے اوپر رائے زنی کی۔ بعض کے خیال کے مطابق یہ نامناسب ہے اور صحافیانہ ضابطوں سے باہر کے جملے ہیں، اور حیرانی کا اظہار کیا کہ بی بی سی نے اس کو چھاپ کیسے دیا۔ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انہوں نے کوئی گالی نہیں دی، کوئی گند نہیں اچھالا، ان کے استعاروں سے، ان کی مثالوں سے یا ان کے جملوں کی ساخت اور ان کی نوعیت سے اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کو اپنی رائے کے اظہار کا حق ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ صحافیانہ ضابطوں سے باہر کی بات ہے بالکل بھی درست نہیں ہے۔ چونکہ یہ کالم ہے تو کالم میں عموماً جو لکھنے والا ہے اس کے پاس لائسنس ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ جو رپورٹنگ کے ضابطے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ رپورٹنگ کے ضابطوں کے اندر آپ کو معلومات فراہم کرنی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پر آراء ہیں تو پھر آپ آراء کو کسی سے ایٹریبیوٹ کر کے دے سکتے ہیں۔ جن رپورٹس کے اندر آپ کے اپنے تجزیے ہلکے پھلکے شامل ہوتے ہیں وہ نیوز انالیسس کی کیٹیگری کے اندر آ جاتے ہیں، اور جو مکمل طور پر رائے پر مبنی تحریر ہے، جس طرح کہ کالم ہو گیا یا بلاگ ہو گیا، اس کے اندر آپ کے پاس لائسنس کافی ہے کہ آپ انداز کیا اپنائیں، ٹون کیا اس کی رکھیں، اور جملے کس طریقے سے بنائیں۔ تو جو کالم ہے اس کو آپ صحافیانہ جو رپورٹنگ کے ضابطے ہیں ان زاویوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک تو آپ کو ٹیکنیکلی یہ سوچنا ہوگا کہ کوئی ایک انداز نہیں ہے کالم لکھنے کا۔ اگر آپ دنیا کے بہترین جرائد بھی اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو مختلف ٹون والے کالمز نظر آتے ہیں۔ کچھ بہت فیکچول ہوتے ہیں، کچھ بہت انالیٹیکل ہوتے ہیں، کچھ بہت فلاسفیکل ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ عوام کی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو میرے خیال میں اس جو پروفیشنل بحث ہے اس کو آپ بے شک کرتے رہیں، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس یہ معیار ہے یہ پرکھے کہ کالم رائٹنگ کا سٹائل کیا ہونا چاہیے، تو وہ اس کی اپنی رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس ضابطے کو لاگو نہیں کر سکتے۔ رپورٹنگ کے ضابطے بہرحال آپ لاگو کر سکتے ہیں، نیوز انالیسس کے ضابطے بھی آپ لاگو کر سکتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اخلاقی طور پر گرا ہوا کالم نہ ہو، اس کے اندر گالم گلوچ نہ ہو، اس کے اندر شخصیات کے نام لے کر ان کی تذلیل نہ کی جائے، اس کے اندر حقائق اتنے موڑ توڑ کر بیان نہ کیا جائیں کہ آپ کی رائے کے چھاتے کے نیچے آپ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے پھر جو پلیٹ فارم ہے اس کو بھی شرمندگی ہوتی ہے اور ان کے خلاف کیسز بھی ہو سکتے ہیں۔ آسمہ شیرازی کا کالم اگر آپ نے پڑھا، آپ کو اگر پسند آیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پسند آیا تو نیچے اس کے کالم کے کومنٹس کی جگہ ہے، وہاں پر آپ کومنٹ دے سکتے ہیں اگر آپ اس کے اندر ان کی تذلیل نہ کریں۔ لیکن جو بحث ہے اصل میں سوشل میڈیا پر، وہ بہت ہی ایک خوفناک اور بدترین قسم کے ٹرینڈ کی طرف مائل ہو گئی ہے۔ کردار کشی کی انتہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو ان کے خلاف ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں، وہ ہمیں سکرول کرتے ہوئے بھی شرمندگی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے ایس ٹی ایچ کا ایسا مزاج نہیں ہے، لیکن کیا کریں، آپ کو بتانا ہے کہ ان کے خلاف جو ٹرینڈز چل رہے ہیں وہ کس قسم کے ٹرینڈز چل رہے ہیں، ان کو کس قسم کے ناموں سے پکارا جا رہا ہے، اور مختلف قسم کے اکاؤنٹس کو استعمال کرتے ہوئے ان کی کردار کی حد سے بخرے کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اتنا تل ملانا کیوں ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو انہوں نے استعارے استعمال کیے اس کی وجہ سے رد عمل آیا ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس کالم کے اندر چونکہ وہ سیاسی تبدیلی کی بات کر رہی ہیں، لہٰذا وہ اصل معاملہ ہے جو بہت زیادہ چبھن کا باعث بنتا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی اور پارٹی یا کوئی اور طریقہ کار پاکستان کو چلانے کا وہ اختیار کرنا چاہیے، ورنہ حالات بہت خراب ہے۔ تو میرے خیال میں اصل میں جو سبسٹنس ہے کالم کا، اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کو ناراضگی ہے، لیکن ناراضگی کا جو اظہار ہے اس میں آپ کو بدترین قسم کی کردار کشی کے جو زاویے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اب یہ زاویے چلانے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اخلاقی ضابطوں کا خیال کرنا چاہیے، آپ آفیشیل اکاؤنٹ سے لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں،
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ تذلیل کر رہے ہیں تو آپ کی تذلیل بھی ہونی چاہیے، میں تو بالکل اس کے مخالف ہوں۔ اگر آپ تذلیل کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو ہدایت دے، اور میں دوسروں کو تاکید کروں گا کہ جو تذلیل آپ کی کر رہے ہیں اس طریقے سے، تو آپ ان کے معیار پر نہ جائیں۔ لیکن پھر اس کا رد عمل آتا ہے، تو ہوا کیا؟ تو آسمہ شیرازی کے خلاف جو ٹرینڈ چلائے، اسی ٹرینڈ کو لے کے جو حجاب سے متعلق ہے، نقاب سے متعلق ہے، اسی ٹرینڈ کو لے کے جو مخالفین ہیں انہوں نے اور ٹرینڈ چلانے شروع کر دیے۔ اب آپ دیکھیں، یعنی گند آپ نے ڈالنا شروع کیا، اور گند نے پھر کیسا پھیلنا شروع کر دیا۔ وہ پھیلتے پھیلتے جن گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ آپ چاہتے ہیں، ان گھروں کی طرف وہ مائل ہو گیا، اور یہ ٹرینڈ جو ہیں اب سارے پاکستان کے اندر پھیلے ہوئے۔ تو ایک تو یہ کہ جب آپ سیر بھر کی گالی دیں گے تو سوا سیر ہو کے پھر وہ واپس آئے گا، تو اس کے اوپر پھر آپ نے تل ملانا کیا، پھر آپ کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ تو اگر آپ نے رد عمل دینا ہے تو اس کی کوئی تہذیب ہے، کوئی طریقہ ہے۔ دوسری بات، جو معیار مقرر کیا گیا ہے، وہ معیار کیا مقرر کیا گیا ہے؟ یعنی کہ سٹنگ سینیٹر جو ہیں وہ صحافی، کالم رائٹرز ان کی تصاویر کو ری ٹویٹ کرتے ہیں، اور جن کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ خاتون جو ہیں یہ محمد زبیر کو مس کال دیتے ہوئے ان کی یہ پوزیشن ہوتی ہے۔ یہ سٹنگ سینیٹر جو ہیں ان کے اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹس ہوتے ہیں، اور جو دوسروں کی خواتین کے بارے میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے، الیکشن کی ریلیز ہم نے ایجی کے اندر دیکھی، کیا کیا باتیں نہیں کی گئیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اخلاقی معیار اپنانا ہے، صحافیوں کے ضابطوں کی تو میں نے بحث ختم کر دی۔ میری نظر میں آپ کالم کے اوپر اگر وہ بد اخلاق پن کا مظاہرہ نہیں کرتا، اگر وہ گراوٹ کا مظاہرہ نہیں کرتا، اگر وہ کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالتا، کسی کے نام کو گندہ نہیں کرتا، اور بدترین الزامات نہیں لگاتا، تو آپ اس کی ٹون کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں، ویسے آپ کوئی ضابطہ لاگو نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ معیار تو آپ خود بنا سکتے ہیں کہ آپ نے رد عمل کس قسم کا دینا ہے، اور پھر آپ ٹرینڈ چلواتے ہیں۔ پھر جو گالی دیتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کو کہ آپ کو گالی نہیں دینی چاہیے تھی، جو دوسرے کی عزت کو اچھالتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے عزت نہیں اچھالنی تھی، اس سے آپ کس معیار کی توقع کریں گے؟ تو بنیادی طور پہ جو رد عمل آیا اس کے اندر کالم کی جملوں کا بھی شاید کوئی حصہ تھا، لیکن ایک ہم نے جو کہ ٹرینڈ بنا دیا ہے کہ اگر کسی نے اس ملک کے اندر سیاسی طور پر مخالفت کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ اس کے اوپر ظاہر ہے سنجیدہ حلقوں کے اندر تشویش بھی پائی جاتی ہے کہ خواتین صحافیوں کو بالخصوص اس قسم کے القابات سے نوازنا پاکستان کے اندر بہت آسان ہو گیا۔ آپ ان کی پرانی تصاویر لگا کے، ان کو فوٹو شاپ کر کے ٹرینڈز بنا لیتے ہیں، آپ ان کے کردار کے بارے میں باتیں کر دیتے ہیں، آپ ان کی دوستیوں کے اوپر رائے کا اظہار کر دیتے ہیں۔ یعنی بہت آسان ہے خواتین کو ٹارگٹ کرنا، خواتین صحافیوں کو بالخصوص ٹارگٹ کرنا، آپ کو اس کا نام کسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور اس میں صرف مرد اور خاتون کی تفریق نہیں ہے جو کرنے والے ہیں۔ جس ٹویٹ کا میں نے ذکر کیا وہ ایک خاتون سینیٹر نے ٹویٹ کیا ہے، تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ خواتین جو ہیں وہ اس قسم کی بدلحاظی نہیں کرتی تو بالکل کرتی ہیں، لیکن سیاسی طور پر چونکہ بغض ہے اتنا زیادہ، اس قدر تعصب پھیلا دیا گیا ہے کہ اب آپ اس کے اندر کوئی منطقی ڈیبیٹ نہیں کر سکتے۔ آسمہ شیرازی کے کالم کے اوپر ایک منطقی ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، پروفیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ ڈیبیٹ اب ہائی جیک ہو گیا اور اپنی طرف سے ان کے اوپر کیچڑ پھینکا گیا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، جب آپ کیچڑ پھینکتے ہیں تو کیچڑ ہر طرف گرتا ہے، اور جو میں ٹرینڈز دیکھ رہا ہوں بدقسمتی سے ان ٹرینڈز کے اندر صرف آسمہ شیرازی کے حجاب کے اوپر ہی بات نہیں ہو رہی، دوسرے حجابوں کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ کیا واقعتاً یہ گند پھیلانے والے ہیں یہی چاہتے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ جس چادر اور چار دیواری کے تحفظ کے لیے وہ اتنا واویلا کر رہے ہیں اسی کے اوپر اتنا گند آئے، لیکن وہ انیویٹیبل ہے، وہ آئے گا۔ اگر آپ دوسروں کے سر سے چادر کھینچیں گے تو پھر کسی کی چادر محفوظ نہیں رہے گی۔